رمضان المبارک میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا کویسچن کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اگر روزے کی حالت میں دانت صاف کرنے ہو، دانتوں کی صفائی کرنی ہو تو کون سی چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جو مارکیٹ میں ٹوتھ پیسٹ اویلیبل ہیں، ٹوتھ پیسٹ کے پیچھے ریکٹینگل شیپ میں، اسکوائر شیپ میں کچھ نشان دکھائی دیتے ہیں، بلو کلر میں، ریڈ کلر میں، گرین کلر میں، یہ سارے کے سارے بلیک کلر میں، یہ سارے کے سارے جو سائن ہیں، نشان ہیں، یہ کس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں اور یا اس کا کیا مقصد ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں آپ کو اسپیسیفکلی ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو ایک ایک بات کی صحیح سے سمجھ آ سکے اور آپ اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل درآمد کر سکیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور اوپر بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی طور پہ آپ پریس کیا کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم جی، عتیق الرحمان شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں یا آپ نیچے دیے گئے نمبر پر ہمارے ساتھ فون کال پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری حد الامکان کوشش ہوتی ہے اپنے چاہنے والوں کا، اپنے دیکھنے والوں کے ہر مسئلے کا حل جو ہے ان کو ہم دے سکیں، ہر پرابلم کا سلوشن ان تک ہم پہنچا سکیں۔ ماہ رمضان المبارک میں کیونکہ ہر انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، تو ہمارے علماء کرام، جتنے بھی ہمارے مکاتب فکر کے علماء کرام ہیں، سبھی کے سبھی علماء کرام کی متفق علیہ ایک رائے ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ برش کا استعمال بالکل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ٹوتھ برش کے استعمال کرنے سے یا ٹوتھ پیسٹ کے استعمال کرنے سے آپ کا روزہ ایک سائڈ پہ مکروہ ہو سکتا ہے یا دوسری طرف آپ کا روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا لاجک یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کے اندر جو کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے، جو انگریڈینٹس استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے بہت باریک ذرات ہوتے ہیں جو کہ آپ کو نظر بھی نہیں آتے، دکھائی بھی نہیں دیتے، اور منہ میں آپ کو ذرات کے ہونے کا جو ہے وہ احساس بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اس لیے جب آپ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں تو برش کے تھرو وہ چھوٹے چھوٹے جو ذرات ہیں آپ کے حلق کے تھرو آپ کے سٹومک میں جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ چھوٹے چھوٹے ذرات آپ کے سٹومک میں پہنچتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر سٹومک میں نہ بھی جائیں تو جو آپ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں اس میں موجود جو کیمیکل استعمال ہوتے ہیں، جو سینٹ استعمال ہوتے ہیں، جو خوشبو استعمال ہوتی ہے، اگر اس کا ٹیسٹ آپ کے حلق میں چلا جائے، اس سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ جتنے بھی کام جس میں شبہ پایا جائے، مشتبہ کام ہو، ان سے پرہیز کرنا ہی ایک مومن مسلمان کا وطیرہ ہوتا ہے، یا مومن مسلمان جو ہے ان سے پرہیز کرتا ہے، ایسے کام نہیں کرتا جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشتبہ قرار دیا ہو یا منع کیا ہو یا روکا ہو۔ اس لیے علماء کرام اس میں احتیاط برتتے ہوئے ہمیں بھی یہ میسج دیتے ہیں، یا اپنے فتاوی میں وہ کہتے ہیں کہ آپ روزے کی حالت میں بہتر یہی ہے کہ آپ ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ برش کرنے سے پرہیز کریں۔ آج کے ماڈرن دور میں یہ آج کی ایجاد ہے ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ برش، کیونکہ ہر انسان بہت زیادہ مصروف ہے، کسی انسان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی مسواک کی، مسواک کو آپ نے پسند کیا، اور مسواک کے آپ نے بارہا جگہ پہ بہت ساری احادیث آپ کی ملتی ہیں مسواک کو لے کے، آپ نے مسواک کی اہمیت کو، خاصیت کو، اس کے فوائد کو بہت زیادہ اجاگر کیا، بہت زیادہ اس کی تلقین کی، ہمیں بہت زیادہ مسواک کرنے کا حکم فرمایا۔ اور طب نبوی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو مسواک کے بہت سارے فوائد ہیں آپ کی صحت کے اوپر، آپ کے معدے کی صحت کے لیے، آپ کے اور جسم کے اعضاء کو تندرست رکھنے کے لیے مسواک جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ایک جدید تحقیق کے مطابق، ایک سائنٹیفک ریسرچ
ریسرچ کے مطابق آج کے جو سائنسدان ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جب آپ مسواک کرتے ہیں تو اس سے آپ کی بینائی بہت تیز ہوتی ہے. جن لوگوں کی نظر ویک ہوتی ہے، جن لوگوں کو نظر کے مسائل ہوتے ہیں، آئی سائڈ ویک ہوتی ہے، وہ لوگ جب مسواک کا استعمال کرتے ہیں تو کچھ عرصے کے استعمال کے بعد دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے لوگوں کی نظر نہ صرف تیز ہوتی ہے بلکہ ان کے جو سر درد کے مسائل ہیں، چکراؤ کے مسائل ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے کے مسائل ہیں، یا آنکھوں کا پیلا پن، یا معدے میں گرمی کے تیزابیت کے جو مسائل ہوتے ہیں، خوراک کے ہضم نہ ہونے کے ایشوز، بد ہضمی کے ایشوز، یہ ساری کی ساری جو کمپلیکیشنز ہیں یہ صرف اور صرف سنت رسول کو اپنانے سے ہی، مسواک کرنے سے ہی یہ حل ہو جاتے ہیں. اس کے مسواک کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اس لیے علماء کرام بھی ہمیں یہی تلقین کرتے ہیں کہ مسواک جو ہے آپ استعمال کریں، ٹوتھ برش جو ہے اس سے آپ بالکل پرہیز کریں. مسواک استعمال کرنے میں تھوڑا سا کیونکہ ٹائم لگتا ہے، ٹائم زیادہ دینا پڑتا ہے. پہلے مسواک کو آپ نے رب کرنا ہوتا ہے، پھر آپ نے مسواک کو پراپر کرنا ہوتا ہے اپنے دانتوں پہ. اس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کیونکہ آج بہت زیادہ ماڈرن لائف ہے، ہر انسان بہت زیادہ مصروف ہے، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. وہ اپنا ٹائم سیو کرنے کے چکر میں یہ جو مضر صحت ایک طریقہ ہے اس کو اختیار کرتے ہیں. جلدی سے ٹوتھ برش پہ پیسٹ لگائی اور دانتوں پہ اس کو پھیرا، دانت صاف کیے، کلی کی اور اپنے کام میں لگے. یہ جو ایک پروسیجر ہے یہ اس میں ٹائم تو بہت کم لگتا ہے، ٹائم اس کو کم چاہیے، لیکن یہ آپ کی صحت بہت زیادہ خراب کر دیتا ہے، آپ کی صحت کے لیے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے مسواک کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں. مسواک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا جگہ پہ ہمیں تلقین فرمائی، خواہ مسواک نرم ہو، خواہ مسواک ہارڈ ہو، سخت ہو، یا خشک ہو یا تر ہو، آپ کوئی بھی مسواک کریں وہ آپ کے روزے کے اوپر کوئی بھی اثر انداز نہیں ہوگی، آپ کا روزہ متاثر نہیں کرے گی بلکہ روزہ برقرار رہے گا. اور بعض اوقات بعض لوگوں کی منہ سے بہت زیادہ سمیل آ رہی ہوتی ہے، خواہ روزے کی حالت میں ہو یا روزے کے علاوہ رمضان المبارک کے علاوہ 11 مہینوں میں بعض لوگوں کے منہ سے بہت زیادہ بدبو آ رہی ہوتی ہے، اسمیل آ رہی ہوتی ہے. تو اس صورت میں بھی جو لوگ مسواک کرنے کے عادی ہوتے ہیں، مسواک سے جو ہے ان کا معدہ درست ہوتا ہے، نظام انہضام جو ہے، ڈائجسٹک سسٹم امپروو ہوتا ہے، اس سے آپ کے منہ کی بدبو جو ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے. جبکہ اب اچھی سے اچھی، ہمارے ایکسپیرینس میں بھی یہ چیز آئی ہے، اب اچھی سے اچھی ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں، اچھے سے اچھا جو ہے وہ کمپنی کا آپ ٹوتھ برش استعمال کریں. پھر بھی ان میں جو کیمیکلز یوز ہوئے ہوتے ہیں، سم ٹائم ان کیمیکلز کے ریئیکٹ کرنے سے آپ کے منہ سے بدبو کا آنا ایک عام اور کامن سی چیز. اب بات کرتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کے پیچھے جو سائن بنے ہوئے ہوتے ہیں، بلیک، بلو، ریڈ اور گرین، یہ ہمیں کس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گرین کلر کا سائن بنا ہوا ہو ریکٹینگل شیپ میں یا اسکوائر شیپ میں، اس کے اندر 110% پیور کیمیکل یوز کیے گئے ہیں، پیور نیچرل انگریڈینٹس یوز کیے گئے ہیں، یا اگر ریڈ کلر ہے تو یہ کیمیکل پلس نیچرل انگریڈینٹس کے ساتھ بنائی گئی ہے، یا اگر یہ بلو ہے یا یہ گرین ہے یا یہ اور کسی کلر میں ہے تو یہ کس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے بارے میں بہت بڑی ہمارے معاشرے میں لوگوں میں ایک مت پائی جاتی ہے کہ یہ جو سائن بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ ٹوتھ پیسٹ کی کوالٹی کو ظاہر کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کے اندر جو مٹیریل یوز ہوا ہے اس کو یہ ظاہر کرتے ہیں. یہ بہت بڑی مت ہے، اس کے اندر کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، یہ ایسی کوئی بھی اس کے اندر سچائی نہیں ہے. بلکہ یاد رکھیں کہ ٹوتھ پیسٹ کے پیچھے یہ جو بلیک، بلو، ریڈ یا گرین جو سائن بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جب آٹومیٹک کمپیوٹرائز مشین میں اس پروڈکٹ کو بنایا جا رہا ہوتا ہے، یا وہ جو ٹیوب ہے جس کے اندر ٹوتھ پیسٹ بھری گئی ہوتی ہے، اس ٹیوب کا جو سائزنگ ہے یا اس ٹیوب کی جو شیپ ہے، اس کمپیوٹرائز مشین کو یا اس آٹومیٹک مشین کو، جو اس مشین کا آپریٹر ہے، اس کو کچھ کمانڈز پرووائڈ کرتا ہے، کچھ اس کی سیٹنگز کرتا ہے جس میں یہ بلو، گرین، ریڈ
یا اس طرح کے جتنے بھی ٹک مارکس ہوتے ہیں یہ اس مشین کو سگنل پرووائڈ کرتے ہیں کہ اس ٹیوب کی جو سائزنگ ہے جب اس مشین کے پیرامیٹرز کے مطابق وہ سائزنگ کمپلیٹ ہوتی ہے، جب اس نشان کے اوپر بلیک ہو، گرین ہو، ریڈ ہو یا بلو ہو، اس مارک کے اوپر جب مشین کا کٹر آتا ہے تو فوری طور پہ مشین کو ایک سگنل پرووائڈ ہوتا ہے، فوری طور پہ وہاں سے مشین کا جو کٹر ہے اس ٹیوب کی کٹنگ کر دیتا ہے۔ یہ اگر بلیک ہو تو وہ چھوٹی ٹیوب ہے، اگر بلو ہو تو وہ نارمل سائز کی ہے، اگر وہ ریڈ ہو تو وہ بڑے سائز کی۔ اس طرح سے یہ سائز وائز وہ مشین کو ایک سگنل پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ اس مشین سے جو کٹر ہے اس ٹیوب کی کٹنگ کر دیتا ہے۔ صرف اور صرف ان نشان کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، لہٰذا آپ کو اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ ٹوتھ پیسٹ اگر استعمال کرتے ہیں تو آپ ان نشانوں کی وجہ سے یا ان سائنس کی وجہ سے آپ ٹوتھ پیسٹ کو بالکل بھی نہ خریدیں، بلکہ ہمیشہ سے ہی ہم اپنے پیشنٹس کو یا اپنے ساتھیوں کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا ہی ہے روزے کی حالت میں، یا مطلب آپ رمضان المبارک کے علاوہ جو 11 ماہ ہیں، تو آپ مہنگی اور اچھی کوالٹی کی جو پروڈکٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جن میں کسی قسم کا سینٹ استعمال نہ کیا گیا ہو، جس کے اندر کسی قسم کی خوشبو استعمال نہ کی گئی ہو، تو ایسی چیزیں جو ہیں آپ استعمال کریں جو ٹیسٹ لیس ہوتی ہیں، جن کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، اور جن کے اندر ہلکے ہلکے اگر آپ اس کو زبان کے اوپر رکھیں تو آپ کو ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے ذرات یا ریشے محسوس نہ ہوں۔ ایسی آپ ٹوتھ پیسٹ اگر استعمال کریں گے تو وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان نہیں دے گی، آپ کی صحت کے لیے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں کرے گی، بلکہ وہ بعض جو دوسری اس طرح کی پروڈکٹس ہیں، ٹوتھ پیسٹ ہیں، ان کی نسبت یہ جو ہے آپ کو یہ سوٹ بھی کرے گی اور آپ کی صحت کے لیے یہ بہتر بھی ہوگی۔ تو یہ تو تھی کچھ اہم معلومات ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش کے کرنے کے بارے میں روزے کی حالت میں۔ بہت سارے مرد و خواتین، بچے بڑے جوان ہمیں کامنٹ سیکشن میں یا فون کال پہ ہمیں یہ بار بار ایک کوشچن پوچھتے دکھائی دے رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہمیں مسواک کرنے کے کیا فوائد ہیں، یا ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ برش کرنے کے کیا نقصانات ہیں، اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا جائے۔ تو ہم نے سوچا کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا کے جامع آپ کو معلومات اس کے بارے میں دے سکیں تاکہ آپ کی رہنمائی ہو سکے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔